سب سے پہلے تو میرے پیچھے جو انکلز بیٹھے ہیں اس کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے آ جائیں، کیونکہ میرے ایجوکیشن میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں، میرے جو انکلز ہیں وہ آپ آگے آ جائیں پلیز. یہ میرے انکلز ہیں. سب سے پہلے تو میں ہر فنکشن میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں FSC سیکنڈ ایئر میں تھا کہ میرے والد صاحب کا ڈیتھ ہو گیا. میرے انکلز نے مجھے اپنے ایجوکیشن میں بہت زیادہ سپورٹ کیے، اور آج میں جہاں پر ہوں تو اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ سارے میرے انکلز ہیں. میں اس کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں. مجھے خود سے کم ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ اسٹیج پہ آ جائے، لیکن اچھی روڈ پہ اپنے بڑوں کے احسانات جو ممکن بھی نہیں بولنے چاہیے. میرے شاگرد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر سال یہ میرے لیے آنر کی بات ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ایٹا یا انڈیکیٹ اس میں ٹینشن مائنڈ سے QCA آتے ہیں اور اس سوچ سے کہ ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے پیرنٹس کی جو ارمان ہے ڈاکٹر بننا وہ پورا ہو جائے گا. تو ہر سال میرے خیال میں ان کے پیرنٹس کے لیے یہ آنر کی بات ہے. اور جتنے آپ کے پیرنٹس خوش ہوں گے تو میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی برابر خوشی ضرور مجھے بھی ہوتی ہے کہ آپ کی باتوں میں کامیاب ہوئی. کوالٹی کوچنگ اکیڈمی QCA کی بنیاد 2014 میں ہم نے رکھی تھی، اور مجھے یاد ہے وہ دن بھی کہ نام تو ہم نے رکھ لیا کوالٹی کوچنگ اکیڈمی، لیکن ہمارے ساتھ بلڈنگ نہیں تھا. تو ہم نے ایک ٹیسٹ ارینج کیا، ایٹا ماڈل ٹیسٹ، جو کہ جس کے لیے ہم نے یونیورسٹی کالج فار بوائز جو ہے انڈر پشاور یونیورسٹی، تو اس کے گراؤنڈس کو ہم نے رینٹ پہ لے لیا ایک ایٹا ماڈل ٹیسٹ کو رکھنے کے لیے. وہ دن مجھے یاد ہے کہ ہم نے تقریباً 1200 چیئرز لگائے تھے، کہ تقریباً 1000 سے 1200 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیسٹ کو جائز کر رہے ہیں. گراؤنڈ میں ہم نے سیٹنگ کی تھی 1200 چیئرز، لیکن 9 بج گئے. صبح 9 بجے سے پہلے ہی تقریباً 1200 چیئرز فل ہو گئے. اور پھر ہم نے یونیورسٹی کالج فار بوائز کے پرنسپل کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے ہالس اور کلاس رومس کھول دیں. تو انہوں نے ہالس اور کلاس رومس کھول دیے. وہ بھی بڑھ گئے. جب وہ بھی بڑھ گئے تو اتنے اسٹوڈنٹس آئے ہمارے بات پر وہ جو بھی ہمارا کام ہو رہا ہے اور برانچ کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ہم نے ریسٹ کے لیے اور پھر شروعات کی. اور جو پہلے ایڈمیشن تھے QCA کے ٹیچر کے کلاسز کے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ پہلے ٹیچر کلاسز میں ودن 1 ویک ایڈمیشن کلوز ہو گئے. ہمارے ساتھ جگہ نہیں. 2014 میں جب اس میں بھی ہمارے جتنی بھی سیکشنز ہم نے اناؤنس کیے تھے اس کے ایڈمیشن فل ہو گئے. تو 2014 بیچ جو تھا بیسیکلی اس نے ٹیسٹ 2015 میں دیا. 2015 میں فرسٹ ہمارا بیچ کا انٹری ٹیسٹ تھا. ابھی تو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس بہت کم ہو گئے، کیونکہ ایک کلاس بھی بن جائے تو ہم خوش ہوتے کہ انجینئرنگ کا ایک کلاس بن گیا. بدقسمتی سے انجینئرنگ وہ ہمارے ملک میں جو ہے اس کی قدر وقت در وقت جو ہے وہ کم ہوتی گئی. اور ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پچھلے سال 6000 لوگوں نے ٹیسٹ کیا تھا انجینئرنگ ٹیسٹ میں، جس میں سے میرے خیال میں اراؤنڈ 5000 اسٹوڈنٹس وہ اپیئر ہو گئے تھے ٹیسٹ میں. اور اگر آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں تو یونیورسٹیز میں سیٹس بہت زیادہ ہے، تو اسٹوڈنٹس کم ہے اور جو ہے سیٹس یونیورسٹیز میں زیادہ ہے، جو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. کیونکہ
इंजीनियरिंग किसी भी मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी रहता है, लेकिन बदकिस्मती से इंजीनियरिंग जो है वो उसके स्टूडेंट्स इतने कम हो गए कि अभी 5,000 स्टूडेंट्स भी वो टेस्ट नहीं देते, वरना पहले हमारे साथ जितने मेडिकल स्टूडेंट हुआ करते थे, जितने मेडिकल स्टूडेंट्स के सेक्शंस हुआ करते थे, उतने इंजीनियरिंग के सेक्शंस भी हुआ करते थे। तो 2015 में जब हमारा फर्स्ट बैच चला तो QCA फर्स्ट पोजीशन इंजीनियरिंग में आया और तकरीबन टॉप 20 में 11 पोजीशन हमारे आए थे मेडिकल टेस्ट में, और इंजीनियरिंग में फर्स्ट पोजीशन भी हमारा था और टॉप 10 में तकरीबन 7 स्टूडेंट्स जो है वो QCA के थे, जो कि हमारा पहला बैच था इंटर टेस्ट। 2016 में फिर जो टेस्ट हुआ तो उसमें से फर्स्ट पोजीशन इंजीनियरिंग का फिर हमारे QCA से आया, थर्ड पोजीशन मेडिकल में था और टॉप 20 में तकरीबन 13 पोजीशंस थे 2016 में। 2017 मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन और टॉप 20 में 9 पोजीशंस थे 2017 में। 2018 में NMDK फिर अनाउंस हुआ, क्योंकि मेडिकल के साथ में जीत सब तो चले गए, PMDC के मेंबर थे तो हम उसको बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन सर चूंकि मसरूफियात आप लोगों ने सुना होगा कि KMC जो है वो यूनिवर्सिटी हो रही है, तो उसके लिए थोड़ी सी मीटिंग जा रही हो, कह रही है कि KMC में हमारी मीटिंग है उसके लिए जा रहे हैं। वो PMDC के मेंबर भी थे, KCD के डीन प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और आजकल RCD के प्रिंसिपल और डीन है, और क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं आता, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन होता है मेडिकल में CPS पार्ट 1 और CPS पार्ट 2 उसकी भी डीन है मेरे ख्याल में, पता नहीं उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं आता। तो हम उसको बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन चले मैं ये कह सकता हूँ कि सर बच गए और ना कुछ गिले शिकवे थे, आप उसे कर लेते, क्योंकि कभी PMDC हो जाता है, कभी PMC हो जाता है, कभी फिर ईटा हो जाता है, अजीब किस्म के ड्रामे जारी है मेडिकल के साथ। अल्लाह करे कि इस दफा ये ड्रामे जो है वो खत्म हो जाए और एक प्रॉपर तरीके का हमें मिले। 2018 में NMDK हुआ और NMDK में सेकंड पोजीशन है, वो नाम मुझे अभी भी याद है स्टूडेंट का, मेरे ख्याल में रिदा, उसका सेकंड पोजीशन था ऑल पाकिस्तान में जो टेस्ट हुआ था NMDK में, और टॉप 100 में 41 पोजीशंस ऑल पाकिस्तान हमारे थे, 41 पोजीशंस इन टॉप 100। 2019 में फर्स्ट पोजीशन NMDK, थर्ड पोजीशन NMDK और टॉप 100 में तकरीबन 71 पोजीशंस ये QCA के आते हैं। 2020 में फर्स्ट पोजीशन NMDK और टॉप 100 में तकरीबन 47 पोजीशंस जो है वो QCA के थे। 2022 में नम्स टेस्ट का जो टॉपर था वो भी QCA से था, मोहम्मद कला उसका नाम था, और नम्स का टॉपर जो था वो भी QCA से था, दाऊद बाबर सेकंड पोजीशन था उसका NMDK में 188 मार्क्स उसने लिए थे। थर्ड पोजीशन माहिर ज़ेब एक लड़की थी, 186 मार्क्स उसने लिए थे, जिसका थर्ड पोजीशन था NMDK में। अभी 2023 में मुझे तो जो परमिशन रहता 192 स्टूडेंट्स का बॉयज और गर्ल्स जिसका ताल्लुक था मेरे ख्याल में, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि जो मोबाइल उसने फॉर्म में लिखा था तो मोबाइल नंबर कंटिन्यूसली ऑफ आ रहा था, वरना जो 192 था जो हमारा टॉपर था एक स्टूडेंट, तो उसको हम ट्रेस नहीं कर सके, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में जो आया हुआ है तो उसमें से जो अभी मौजूद है 189 जो फर्स्ट पोजीशन अभी हमारा QCA का है स्टूडेंट है, तो 189 जो है नाम, सॉरी नाम स्टूडेंट्स के मुझे याद नहीं क्योंकि इतने स्टूडेंट्स है नाम याद करने मुश्किल हो जाते हैं, तो 189 वाला स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ है, 192 वाला हम ट्रेस नहीं कर चुके हैं। तो तकरीबन हमारे जो पोजीशंस है जो हमने फॉर्म दिया था स्टूडेंट्स ने वो फॉर्म फिल किया था, और जिसको फिर हमने क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने फेक भी भेजा था कि हमारे ये मार्क्स है मज़ा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे लोग जो है फिर वो मज़ा भी लेते हैं कि चले मैं भी फॉर्म को फिल करूँ और मेरे इतने मार्क्स है। तो फिर हमने जो फेसबुक पे देखे तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि फेक थे, तो फिर हमने उनको कह दिया कि आपका जो रिजल्ट है वो हमें व्हाट्सएप करें मोबाइल पे। तो उसमें से तकरीबन 180 प्लस जो स्टूडेंट्स है, मतलब जिन्होंने 180 से ऊपर मार्क्स लिए है, 180 से ऊपर मार्क्स लिए है वो 87 स्टूडेंट्स है हमारे। 180 प्लस जो मार्क्स आए वो 87 स्टूडेंट्स है। और
170 پلس چونکہ ہم نے پبلک کیا تھا فیس بک پہ کہ وہ اسٹوڈنٹ جس کے 170 پلس مارکس ہے، تو میرے خیال میں مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے کیونکہ صبح میں نے اپڈیٹ نہیں لیا تھا، رات کو اس نے کہا تھا کہ کچھ اور اسٹوڈنٹس نے بھی جو ہے وہ فارم بھرا ہے، تو میں 3-4 دن کے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ 170 پلس جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ تقریباً 243 اسٹوڈنٹس تھے، جس کے 170 پلس مارکس آتے 243 اسٹوڈنٹس، اور رات کو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جس کا اپڈیٹ میں نے نہیں لیا، تو وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کر لیں گے۔ تو اچیومنٹ ہمارے یہی ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات جو ہے نا، جس دن میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں وہ یہی دن ہوتا ہے جس دن آپ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ یہ کامیابی آپ کی بھی ہے، آپ کے پیرنٹس کی بھی ہے، اور ہمارے بھی کامیابی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے معذرت کی تھی فنکشن کو اٹینڈ کرنے سے، کیونکہ کچھ بہت دور ہے، ضروری نہیں کہ سب کا بس چلتا ہے۔ عبدی خان کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جس نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا تھا کہ سر دل تو بہت چاہتے ہیں لیکن چونکہ جگہ بھی بہت دور ہے اور ہم نہیں آ سکتے اتنے کم ٹائم میں، کیونکہ رات گزارنے کے لیے بھی ہم یہاں پر کوئی جگہ لیں گے، تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس کو میں یہاں پر QCA کے اسی پروگرام سے، اسی پلیٹ فارم سے جو نہیں آ سکے مختلف مصروفیات کی وجہ سے یا مختلف کوئی اور جو اس کے انگیجمنٹس تھے اس کی وجہ سے، تو میں یہاں پر اسی پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا پہ اور یہاں پر اسی ویڈیو میں اس کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے پیرنٹس کو، ان بچوں کو جو یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ شمولیت نہیں بھی کر چکے، تو اس کو میں بہت زیادہ مبارکباد اسٹیج سے دینا چاہتا ہوں۔ QCA اس کا نام ہم نے کوالٹی کوچنگ اکیڈمی رکھا ہوا ہے۔ ہم کبھی بھی ٹیچنگ پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایک سیشن تو ہمارا، مجھے وہ سیشن یاد نہیں ہے لیکن چونکہ کچھ بایو کے ٹیچرز تھے وہ کسی اور اکیڈمی چلے گئے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک سیشن ہمارے پاس بایو کا ٹیچر نہیں تھا، اور یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز ہمیں مل نہیں رہے تھے، QCA کے لیے بہت سے ٹیچرز کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم آ جائیں، لیکن چونکہ مجھے ایسا ٹیچر نہیں مل رہا تھا جس کا ڈیمانڈ اسٹوڈنٹس کرے، تو ایک پورا سیشن مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ بایو کا ٹیچر نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ ہم کسی بھی ٹیچر کو یہاں پر لے آئیں اور آپ کو پڑھا لیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ٹیچرز کو لے آئیں کہ جس پرپز کے لیے آپ یہاں پر QCA آتے ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو جس خواہشات سے اور جس سوچ سے یہاں پر بھیجتے ہیں اس پہ ہم پورا اتر سکے۔ تو کوالٹی کوچنگ اکیڈمی کبھی بھی کوالٹی آف ٹیچنگ پہ کمپرومائز نہیں کرتا، یہ آپ کے ساتھ اور آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ 2014 میں جو ہمارا سٹاف تھا بہت بہترین تھا، اس میں سے کچھ ٹیچر جو تھے 2015 کے بعد یہاں پر چھوڑ چکے، تو 2016 میں اور جو ٹیچرز ہمارے آ گئے وہ اس سے بھی بہتر تھے۔ پھر 2019 میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، دی کنسپچل اینڈ پریکٹیکل لرننگ اسکول سسٹم، اس کا نام میں نے رکھا ہے، دی کنسپچل اینڈ پریکٹیکل لرننگ اسکول سسٹم، جس کے بچوں کا پرفارمنس آپ نے دیکھ لیا۔ میں نے سٹارٹ اپنے گاؤں سے لیا ہے، الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ساتھ 40 یتیم اسٹوڈنٹس وہ فری پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میرا ایک مقصد ہے اس میں خود بھی یتیم رہ چکا ہوں اور بہت مشکل حالات میں پڑھ چکا ہوں، تو میرا ایک مشن ہے کہ جتنا ہو سکے وہ یتیم جس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہ ہو اس کو میں کسی حد تک سپورٹ کروں۔ تو ہمارے ساتھ CBL اسکول سسٹم میں تقریباً 40 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یتیم ہیں، وہ ابھی بھی فری وہاں پر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اور بھی امپروو کریں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا چلوں، میرے بچے جو ہیں وہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیکن ہاؤس پاکستان کا سب سے مہنگا اسکول ہے، اس کا منتھلی فیس 25,000 روپے اور 26,000 روپے اس کا منتھلی فیس ہے۔ میں جب بچوں کے پیچھے جاتا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یار آپ ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہے، بزنس بھی لوگ کرتے ہیں، میرے خیال میں ہر چیز بزنس ہے، تو بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں ایفرٹ کر سکتا ہوں اپنے بچوں کی فیس کے، لیکن میرے گاؤں کے لوگ تو ایفرٹ نہیں کر سکتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جیسے فیس وہ ایفرٹ نہیں کر سکتے۔
تو میں نے ایک کوشش کی کہ کیوں نہ میں انیشیٹ کر لوں ایک ایسے اسکول سسٹم کو کہ چلے ٹھیک ہے اس میں ہمارا مقصد بھی بزنس ہی ہوگا، لیکن ایسا بزنس کے لو بجٹ میں ہم ایسا اسکول سسٹم اپنے سوسائٹی کو دے دیں کہ جس میں ہم کوشش کر سکتے اگر بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول یا روٹس اسکول سسٹم تک اس جیسا ہم نہ بھی پڑھا سکے لیکن 70% تک کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم لو بجٹ میں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے گاؤں میں نے اسکول انیشیٹ کیا ہے اور ابھی بھی میرے اسکول کا جو فیس ہے وہ 1500 اور 2000 سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، 1500 یا 2000 فیس ہم اسے لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لو بجٹ میں ہم ایک اسکول سسٹم اپنے سوسائٹی کو دے کے لو بجٹڈ ہو، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہم نے اسکرین لگائے ہوئے ہیں جو کہ آپ نارملی بیکن ہاؤس اور روٹ اسکول سسٹم میں آپ کو ملتا ہے. ہم وہ چیزیں جو پلے گروپ جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ ہمارے گاؤں کے لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ پریپ کلاس ہے یا منہ تو پختوں کی وہ یہ کچی کلاس کے دے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کھلونوں کے ذریعے سے کچھ لرننگ ہوتی ہے. تو وہاں پر وہ کھلونے بھی اپنے آپ سے پرووائڈ کرتے ہیں، اسکرینز ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور وہ بھی کوشش کریں کہ اس کو ہم اپڈیٹ کر جائے. اور سی پی ایل اسکول سسٹم کا پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ جو چھوٹے بچے جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بھی سی پی ایل اسکول سسٹم کے. تو ایک بچے نے جو اسپیچ دیا وہ بھی سی پی ایل اسکول سسٹم کا حصہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ سی پی ایل اسکول سسٹم کو جو ہے وہ اپنے ملک میں نہیں ہو سکے تو کم سے کم اپنے صوبے میں اس کے برانچز جو ہے وہ اور بھی بڑھائیں. کیونکہ کہ کوئی برانچ جو موجود ہے تو سوات میں ہے. سوات میں ہم نے ایک برانچ پچھلے سال کھولا ہے دراسی گراؤنڈ کے ساتھ. ابھی انشاءاللہ ودن اے ویک یا 2 ویکس مردان میں ہم کھول رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے سروے سارا کمپلیٹ کیا ہے، بلڈنگ وغیرہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مردان میں وہ جلد ودن ویک یا 2 ویکس انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم برانچ کھول رہے ہیں. سوابی میں بھی کوشش کر رہے ہیں اور سوات میں مٹا کی سائڈ پہ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسی ویک ہمارا وہاں پر بھی وزٹ ہے تو کوشش کرتے کہ کیو سی اے کا وہاں پر بھی ہم ایک برانچ جو ہے وہ کھول لیں تاکہ وہ لوگ جو یہاں پر پشاور نہیں آ سکتے ہیں وہاں پر جا کر کیو سی اے کا برانچ ہم کھولیں اور کوشش کریں گے کہ آپ بہترین سٹاف وہاں پر بھی پرووائڈ کریں. سی پی ایل اسکول سسٹم دی کنسپچل اینڈ پریکٹیکل لرننگ اسکول سسٹم. کیو سی اے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں جو سامنے میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم نے بہترین ایپ بنا لی ہے. ہمارا جو پچھلا ایپ تھا وہ لو سٹینڈرڈ تھا اور ابھی ہمارا ایپ کمپلیٹ ہو گیا جو کہ انشاءاللہ بہترین سٹینڈرڈ کا ایپ ہوگا. ہم انٹری ٹیسٹ اسٹوڈنٹ کو، جو اسٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو ہم فزیکل کلاسز کے ساتھ ساتھ اس کو آن لائن ایکسس بھی فری دیتے ہیں. کیونکہ اگر ایک اسٹوڈنٹ خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی انگیجمنٹس ہو جس کی وجہ سے 1 دن یا 2 دن اسے کلاسز رہ جائے تو ٹیچرز تو اس کو پھر نہیں پڑھاتا ہے. تو ہم اس کو آن لائن ایکسس دیتے ہیں جو کہ فری ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ یہاں پر ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تاکہ اگر اسٹوڈنٹ سے کلاس مس ہو جائے، کوئی ٹاپک میں کوئی پرابلم رہ جائے تو وہ اسٹوڈنٹ جا کر گھر میں آسانی سے وہ لیکچر دوبارہ دیکھ لے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہترین سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اچھا، ابھی ہم نے کیو سی اے میں لیب سٹارٹ کیا ہے جو کہ اسی ہفتے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد کیو سی اے میں جب آپ کے بچے آئیں گے یا آپ کے کوئی بھائی بہن آئے گا تو ہم نے ایک اور سٹیپ بھی لیے کیو سی اے میں کہ ہم کوشش کریں گے فزکس، کیمسٹری اور بایو میں جتنا ہم ہو سکے تو ہم پریکٹیکل چیزوں کو بھی پڑھا سکے. اور فزکس کا لیب، فزکس میں بہت سی چیزیں ہم نے بنا لی ہے، کچھ ہم نے باہر سے آرڈر کیا ہے، کچھ تو پہنچ گئے ہیں جس کا میں سارا فزکس میں کریڈٹ میں انجینئر ماجد امین صاحب کو دوں گا کہ انجینئر ماجد امین صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں فزکس میں. بہت سی چیزیں جو ہیں اس نے خود بھی بنا لی ہے اور کچھ چیزیں اس نے آرڈر بھی کی ہے. اور کیو سی اے کی سائڈ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پیسے آپ کو چاہیے تو ہم چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر سے اگر یہاں پر کوئی بندہ ٹیوشن کے کلاسز بھی لے رہے نا تو ہم اس کو پریکٹیکلی سکھائیں. میوچل انڈکشن ہے، ہم وہاں پر ایک سرکٹ ڈیزائن کریں جو کہ پریکٹیکلی اس کو وہاں سے نظر آئے گا کہ دس از اے میوچل انڈکشن. ٹھیک ہے، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن پروسیس ہے، میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ اے کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہت سی چیزیں ہم نے منگوا لی ہیں. تو اس کے بعد آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن جب کیو سی اے میں ٹیوشن کے لیے آئیں گے تو بہت جلد اس کو اپلائیڈ فزکس کے کلاسز بھی ملیں گے، اس کو پریکٹیکلی بھی چیزیں سکھائی جائیں گے. اور ہم نے اسکرینز بھی یہاں پر بھی لگا لی ہے کہ کچھ چیزوں کو پریکٹیکلی اب اسکرین پہ انشاءاللہ شو کریں. تو کیو سی اے انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ نیکسٹ ایئر جب آپ کے بھائی بہن آئیں گے تو آپ کو بہت کچھ کہیں گے کہ کیو سی اے میں بہت چیزیں چینج ہو گئے انشاءاللہ. تو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ اسکرینز اور جتنے بھی ہو سکے فزکس، کیمسٹری، بایو میں ہم پریکٹیکل چیزیں بھی جو ہے وہ کریں گے. اور انشاءاللہ کیو سی اے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اور بھی آپ کے لیے امپروو کریں. لاسٹ میں
کان میں مجھے اس نے کہہ دیا کہ بس آپ شارٹ کریں. تو آپ کے والدین کو، آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. جتنی خوشی آپ کے والدین کی اتنی خوشی ہمیں بھی ہے. اکثر QCA پہ، اکثر سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھتے ہیں دس از اے بزنس، کیونکہ یہاں پر بدقسمتی سے ہمارے ایجوکیشن ادارے تربیت نہیں کر رہے. جب آپ کوئی کمنٹ کرتے نا کسی فیس بک پیج پہ یا کسی کے وال پہ کمنٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں اس کے پہلے سے آپ تھوڑا سا اتھینٹک پروف بھی کریں اور ریسرچ بھی کریں. اکثر اکیڈمیز پہ لوگ بلیم لگاتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں، آپ فری ایجوکیشن غریبوں کو کیوں نہیں پرووائڈ کرتے ہیں. میں نے آفتاب کو کہا تھا کہ مجھے لسٹ دے، لیکن چونکہ بزی تھا بہت زیادہ، اس نے مجھے لسٹ نہیں دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ QC اور ایسے اور بھی بہت سے اکیڈمیز وہ غریب اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو نہیں پتا لیکن ہمیں پتا ہے کہ کتنے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس نے مجھے فگر نہیں دیا. کوشش کروں گا کہ اسی ویک یا 10 دنوں میں اس کو میں پبلک کر لوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ہم اسٹیج پہ آپ کو سب کچھ دکھائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بزنس جو ہے کرنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے یتیم جس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہاں اچھا، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں میرے خیال میں؟ جی اسٹیج پہ آنا چاہتے ہیں؟ اچھا تو آپ کے لیے مائک آ رہے ہیں، آپ نے کچھ کہنا ہے تو مائک آ رہا ہے. تو ہم ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ سرونگ ہو، ڈیزرونگ ہو، تو اس کو ہم کچھ پرسنٹیج جو ہے فیس میں کنسیشن دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی پیرنٹ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے؟ دیکھیں آپ کا. جی سوال نہیں ہے، ایک سجیشن ہے کہ آپ نے جو یہ ڈسٹریبیوشن بتائی نئے جو آپ برانچز کھول رہے ہیں تو اس میں ساؤتھ بالکل اگنور ہے. ساؤتھ میں کوئی آپ نے برانچ نہیں بتایا کیونکہ وہاں کے لوگ زیادہ تر یہاں پر آتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لہذا آپ کائنڈلی یہ کنسیڈر کریں کہ ساؤتھ میں بھی کوئی برانچ. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ضرور، بلکہ یہ ٹاسک میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی بھی بہترین جگہ ایجوکیشن کا کوئی مرکز ہو تو میں آپ کو اپنا موبائل نمبر دے دوں گا، وہاں پر میں وزٹ کر لوں گا اور انشاءاللہ جلد اس پہ بھی ہم کام کر لیں گے جو آپ نے ریکویسٹ کیا آپ کے علاقے میں بھی انشاءاللہ. اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا ٹرسٹ کرتے QCA پہ کہ آپ نے اسٹیج پہ یہاں پر ریکویسٹ کی کہ ہمارے علاقے میں بھی QCA کا برانچ کھولیں. میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گا، سور ہم وہاں پر وزٹ کر لیں گے اور انشاءاللہ ایک اچھا سا پلیٹ فارم وہاں پر بھی آپ کے علاقے میں لے آئیں گے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. کمی بیشی ہم سے بھی ہوئی ہوگی. جو بھی سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ QCA میں تھرو لیٹر بھیج سکتے ہیں. QCA کا جو موبائل نمبر آپ کے پاس ہے اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں کوئی سجیشن ہے QCA کے بارے میں تاکہ ہم اس کو اور بھی امپروو کر سکیں. تھینک یو سو مچ.